ایک شخص نے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد سکن کی کوئی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی ازواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی دن بدن کم ہوتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے اس بات کا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت ہی دکھی تھا اور صدمے سے اس نے وہ گھر بیچا اور شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز لگائی، کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تو آپ کی بیوی پہلے آپ کی مدد کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی اور آپ کی آنکھیں بنی رہتی۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو اسے اس کی بیماری سے زیادہ یہ بات تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ یہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔ اے گلاں کاڑیاں چ چنگیاں لگدیاں، مین تے اج تک کوئی نہیں ٹکریا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے گھروں میں خوش باش شاد و آباد رکھے۔ یہ ہے جی پرسوں کی ویڈیو، کل میں نے بنانی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی لیکن بالکل نہیں، سر میں بہت درد تھا، ہمت نہیں تھی، روز بروز ہمت اب کم ہوتی جا رہی ہے، نہیں ڈالی۔ ادھر میری سوتن کپڑے دھو رہی تھی، وہ نظر آ رہے ہیں تھوڑے جی پڑے ہوئے، وہ انہوں نے ہسبینڈ کے علیحدہ کیے تھے جو کہ میں نے دھونے ہیں۔ میں ہسبینڈ کے دھوتی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس دفعہ میں کسی کام والی کو ہی بلاؤں گی، کسی سے کپڑے دھلوا لوں گی، اینڈ میں انشاءاللہ میں کسی اور سے دھلوا لوں گی۔ خیر ہے، کوئی نہیں، ہو جانے۔ تو یہاں پہ میں پالک آلو میرا بہت دل کر رہا تھا کتنے دنوں سے۔ آج کل میں اپنی مرضی کا سالن بناتی ہوں، کوئی چوں کرے چاں کرے، کھائے نہ کھائے، قسمانو کھائے، تو میرا دل کر رہا تھا پالک آلو بنانے کو۔ تو ہسبینڈ نیچے، ادھر میں بیٹھی تھی تو پالک لے آئے تھے، میں نے کہا لو جی اتنے پکاؤ تھلے پکاؤ، سامان تو ہسبینڈ کہنا۔ اب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اب میرا نا تھوڑی سی طبیعت نہیں نہ ٹھیک ہوتی، بس ایک ہانڈی کا کاٹ دوں تو بس اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتی، کوئی جھاڑو نہیں لگاتی، کوئی پانڈا نہیں دھوتی۔ اپنے کچن میں ہیں جو دھو دوں ادھر، تو میں نے کہا چلو ادھر ہی ہانڈی فٹ بنا لیتی ہوں، چھیل چھال کے سب کچھ میں نے نا وڈ کے رکھا اور یہاں بنانے لگی۔ اور یہاں میں پالک کو اچھی طرح دھو رہی تھی اور ساتھ پتہ ہے کیا سوچ رہی تھی، اپنا ہی میرا دماغ خراب ہے، اور میں کہہ رہی تھی کوئی کہے گا نا کہ پالک میں ریت، اچھا پالک میں ریت بہت ہوتی ہے کسی میں، کوئی تو اتنی صاف ہوتی ہے نا، تو کسی میں اتنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا لو جی ویڈیو بھی بڑی کام کی چیز ہوتی ہے ویسے، اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے صاف نہیں دھوئی تھی، میں تو ثبوت بھی بندہ دکھا سکتا ہے۔ تو خیر یہ میرے دماغ کا کیڑا ہے۔ تو آج ایسا ہے کہ آج پھر گھر میں کوئی نہیں، میری ایک پیاری سی یو کے والی آپی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری سوتن خود گھر سے روز چلی جاتی ہے۔ ہاں سسٹر، اصل میں شادی بتایا میں نے کتنے ہی ولاگ میں بتایا کہ ان کی بہن کے بچوں کی شادی ہے، بیٹوں کی، جڑواں بیٹے ہیں ان کے، مطلب میری جٹھانی کے بچوں کی۔ تو وہ نا میری جٹھانی اکیلے شاپنگ نہیں کرتی، وہ میری جٹھانی میری امی کی ایج کی ہوں گی، ان کو شروع سے عادت ہے میری سوتن کی اپنی بہن کی شاپنگ کے ساتھ لے کے جانے کی۔ تو وہ اس سلسلے میں آج تو یہاں والی بہن اور سوتن گئی ہوئی ہیں شاپنگ کرنے، اور یہی شادی کا، اب شادی کب ہے یہ نہیں پتہ مجھے، شاید جون جولائی میں ہوگی۔ تو وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں نا، تو تمہیں پتہ کہ باہرلے ملکوں پرونے بھی آئے نہیں، پرونے سمجھ آتی ہے کسی کو، مہمان باہرلے ملکوں آئے سن امریکہ تو، جس کی وجہ سے بازار بھی بند، سارا کچھ بند۔
تو وہ آج شاید کھلے ہوں گے تو وہ گئے ہیں، تو وہاں گئی ہوئی ہیں۔ یہ پرسوں کی ویڈیو ہے، میں نیچے اتری ہوں تو کار نہ بندہ تو نہ بندے کی ذات۔ میں نے پہلے ہسبینڈ کو میسج کیا، میں نے کہا میں نے ہاسپٹل جانا تھا، 6:30 صبح آپ لوگوں کی مجھے آواز آئی ہے سارے خاندان کے اٹھنے کی، آپ لوگ اٹھے ہو۔ اٹھ کے میں نے کہا 7 بجے تک یہ بندہ ناشتہ کر کے مجھے آواز دے گا کہ نیچے آؤ، تو میں بھی ناشتہ کروں گی اور پھر ہاسپٹل جائیں گے نا۔ اس بندے کو نا سواد لگ گیا میری باتیں سننے کا۔ یہ میسیان نا اٹھ کے یہ دکان پہ چلا گیا، بیگم ان کی اور چھوٹی بیٹی چلی گئی شاپنگ پہ۔ چھوٹی بیٹی کا وہاں ہی پیپر ہے، جہاں شاپنگ ہے نا وہیں، مطلب اسی مارکیٹ کے اندر ہی کوئی کالج اسکول ہے، وہاں پیپر ہے، وہ ادھر شاپنگ پہ چلی گئی ہیں۔ بڑی بیٹی اسکول سے جامعہ سے آ کے کمپیوٹر کورس کرتی ہے، وہ وہاں چلی گئی۔ چھوٹا بیٹا بھی سوتن کے ساتھ ہی ہے، بڑا بیٹا اور وہ باپ بیٹا دکان پہ، میں اور میری جنت ہم گھر میں ہیں۔ پہلے تو میں نے ہسبینڈ کو چنگی کوڑی کڑی سنائی، دل پہ نہیں لے لینا، میرا سنانے کا انداز ذرا میٹھا سا ہوتا ہے، نہیں غصہ لگتا، اور غصہ کیوں لگے بھائی، غلطی اپنی ہو تو کس بات کا۔ میں نے کہا میں نے ہاسپٹل ضروری جانا ہے، ضروری جسے کہتے ہیں۔ 8واں منتھ میرا آدھا ہو گیا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر کرے۔ آپ نے دعا کرنی ہے لازمی میرے لیے، ٹھیک ہے، خیر سے سب کچھ ہو جائے۔ اس دفعہ تو میں ہر بات پہ یہی کہتی ہوں کہ میرا آخری ٹائم ہے، میرے 2 مہینے کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، یہ وہ پتہ نہیں خود ہی نکلتی ہیں یہ باتیں، مزاح میں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو میری سوتن آگے سے ہنس کے کہتی ہیں خیر ہوئے اس دفعہ تم زیادہ ہی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہو، تو خیر اللہ پاک خیریت سے ٹائم گزارے۔ تو مجھے وہی جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیکشن لگ رہے ہیں ہوینوفر کے، وہ لکھوانے تھے۔ اب ہسبینڈ میرے دکان پر چلے گئے، وہ وہاں چلی گئی، میں نیچے اتر کے میں نے ناشتہ کیا ہے، اور میں نے پھر اوپر گیس نہیں تھی، سلنڈر میں بھی نہیں تھی، اور سلنڈر پہ مجھے لگتا ہے ڈر، سچی بات بتاؤں تو جب تک سلنڈر چل رہا ہوتا ہے میں تو کلمے ہی پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ۔ جب میں شادی نہیں ہوئی تھی نا ہماری، تو پھر میں کہتی ہوں چھوڑو نا، بس ادھر ہی بنا کے فٹ کا اسی ٹائم ہوتی ہے گیس، بس صرف آج کل ہی 4-5 دن سے مسئلہ کر رہی ہے، پہلے صحیح تھی۔ تو یہاں پہ میں نے ہانڈی بنائی، اور کیا کہنا تھا، بیچ میں آ جاتی ہے جنت، جس کی وجہ سے نا مجھے بات بھول جاتی ہے۔ ہاں، انہی آپ ہی نے کمنٹ کیا ہے کہ چھوٹی ویڈیو ڈالو بڑی ڈالو، آپ کی آواز کی عادت ہوگی، کچھ ایسی محبت بھری بات تھی۔ میں تو خوشی نال اڈن ہی لاغ پئی ہاں، میں کیا ماشاءاللہ اینا پیار میرے سے۔ کچھ لوگ بیچ میں فسادی بھی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ میرے شریک ہی ہیں جو آ کے کمنٹس کرتے ہیں آپ کا چینل نہیں چل رہا ہے، اور چلے نہ چلے میں تواڈے کولوں روٹی منگن آئی ہاں، میں تواڈے کولوں سالن منگن آئی ہاں، یا پیسے کی گل کی ہیں، بندے تو پتر بن جو، میں کہہ رہی ہوں بار بار۔ تو اچھا، جب میں وائس اوور کرتی ہوں میرا گلا بھاری ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ تو یہ دیکھو کتنے مزے کے آلو لگ رہے ہیں مجھے، یہ آلو پالک میں اتنے اچھے لگتے ہیں نا، اتنے مزے کے۔ تو اچھا، ان سب کے نا میدوں میں مسئلہ ہے، میرے نا جڑے ہسبینڈ اور ان کی فیملی ہے نا، ان کے میدوں میں ذرا سی کوئی چیز ایسی کھا رہا ہے ہمارا میدا درد، ہائے ہمارا اینچ، ہائے ہمارا اونچ۔ ہم لوگ الحمدللہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، مزے سے ہر چیز انجوائے کرنے والے۔ یہ لوگ یہ چیزیں نہیں کھاتے، پالک آلو ہوگی، بنا تو میں نے دی تھی، جس نے بھی کھائی ہمارا میدا دکھ گیا۔ میں نے پھر 4 آگے سے سنائی، میں نے کہا اس سے بہتر ہے نہ میں بناتی، تو آپ لوگ کہتے ہیں نہ کھاؤ نا تم لوگ۔ پھر انہوں نے بھنڈیاں بنائیں، وہ کھائیں سوتن نے، اس کے بچوں نے۔ تو خیر اذان ہو رہی ہے، بعد میں کرتی ہوں بات۔ اچھا جی، عصر ہو گئی ہے، تو اب میں پکانے لگی ہوں آج ماش کی دال۔ کل چکن بنا تھا، وہ والی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، انہوں نے بنایا تھا، تو میں نے نہیں بنائی، بس تھوڑی بہت کھانے کی بنائی تھی، وہ میں کل آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا لازمی، بار بار کہتی ہوں ایک ہی بات، کیونکہ سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو ڈال لوں، 10 منٹ کی بھی، جس کو اچھی لگتی ہے اس کے لیے 10 منٹ کی ویڈیو کم ہوتی ہے، جن کو نہیں اچھی لگتی ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مینوں انہاں لوکاں نال کی لگے جن کو نہیں اچھی لگتی، میں کی کراں۔ میں ابھی بنانے لگی ہوں دال ماش، آج میرا دال ماش بنانے کو دل کر رہا ہے، وہ بناؤں گی۔
باقی کل کی روٹین کل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی یہی ہے. اور یہ بن گیا پالک آلو، بڑے مزے کا بنا تھا. کھایا ہے سب نے بھی، ساتھ ساتھ کھایا بھی ہے، دیچکا مکایا بھی ہے، پھر بھی ان کے میدوں میں درد ہوا ہے. حسن علی گل ہے نا. چلو جی تسی کرو انجوائے، میں جاتی ہوں، بائے.